اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کافش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح کسی اہم ایشو پر، کسی اہم مقامات پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں پی ٹی آئی کے مین آفس میں، مرکزی آفس جیل روڈ پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عثمان اکرم جو کہ ایم پی ہیں 158 سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جو میاں عثمان اکرم کا جو منخرب ارکان تھے، اس کے بعد ڈی سیٹ ہونے کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں میاں اکرم عثمان صاحب جو تھے، ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ تھا کہ جس کو لوگ پی ٹی آئی کا ان کو کریڈٹ کارڈ بھی کہتے رہے، اے ٹی ایم مشینز بھی کہتے رہے۔ علیم خان صاحب کے ساتھ تھا، پی ڈی ایم کے ساتھ تھا، نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ وہ ان کی ورکنگ کہہ سکتے ہیں، ان کی ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے عزت سے نوازا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف الدین جو صدر ہیں ایجوکیشن ونگ پنجاب کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے پروفیسر جاوید چودھری صاحب جو کہ صدر ہیں ایجوکیشن ونگ لاہور کے۔ تو آج ہم ناظرین بات کریں گے جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں ان پہ، جو سیاست میں گرما گرمی چل رہی ہے، جس طرح موسم کم بدلتے ہیں پاکستان میں، سیاست کے رنگ زیادہ بدلتے ہیں پاکستان میں۔ میاں عثمان اکرم صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے حلقے کے کیا احوال ہیں، آپ کی سیاسی جو پارٹی ہے اس کے کیا احوال ہیں، اور جو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے بھی کاف لیگ کے ساتھ آپ مل کر گورنمنٹ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، سب کچھ پوچھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ جو آپ کے سوالات سے ان کینڈیڈیٹ سے وہ بھی ہم کریں گے۔ تو آپ تمام مہمانوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میاں صاحب، میں بات آپ سے شروع کروں گا۔ آپ کے حلقے میں ہم نے وزٹ کیا الیکشن سے پہلے بھی، آپ کو پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا، اور ہم نے ہمارے وزٹ کے، ہمارے سروے کے مطابق وہ کئی خاندان ایسے تھے کہ جن کی انہوں نے منتھلیاں، جن کو ماہانہ چیک جاتا تھا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھاری اکثریت سے وہاں پہ عزت سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں اکرم عثمان میرا پورا نام ہے جی، میاں محمد اکرم عثمان۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے طاقتور ذات تو اللہ کی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ وہ، تو وہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ووٹ ہے عمران خان کا، اور جو میں نے محنت کی ہے، جو ڈائریکشن عمران خان صاحب نے دی تھی، جو یہاں پر بیانیہ تھا عمران خان کا چلا، لوگوں نے ووٹ دیا پارٹی کو، تو میرے لیے ایک یہ تھا کہ میرے ذمہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا جز رہ نہ جائے جو ہم الیکشن کے جو لوازمات میں سے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے کہ یہ پورا نہ کر سکوں۔ اللہ کا شکر ہے، تمام لوازم پورے کیے، تمام جو الیکشن جیتنے کے لیے تمام جو معاملات تھے وہ پورے کیے، اور لوگوں کے پاس ڈور ٹو ڈور گئے۔ ہمیں یہ تھا پی ٹی آئی کو کہ یہاں پر ہم ڈور ٹو ڈور اوپنلی جا رہے تھے، اور لوگ ہمارے ویو کو سن رہے تھے، تو ہمارے مخالف تھے، وہ ڈور ٹو ڈور نہیں جا سک رہے تھے، ان کے لیے لوٹائزم کے نعرے تھے، پھر ان کی جو تھی عوام میں رابطہ نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا بیانیہ بری طرح پیٹا، مہنگائی کا بیانیہ لوگوں نے انتہائی ناپسند کیا، اور جو جتنے بھی یہاں پر ہمارے ووٹرز تھے انہوں نے سب نے عمران خان کی اس بات کو آن کیا کہ جو رجیم چینج میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں انہوں نے نہ صرف اس سیٹ کے ساتھ ان کے ووٹوں کے ساتھ غداری کی، اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی، بلکہ عالمی سازش کا حصہ بن کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ اور آج آپ کے سامنے حالات ہیں جا کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز، دنیا سستی پرائس انجوائے کر رہی ہے ان کے عوام، اور ہم مہنگی سے مہنگی جو ہے نا وہ پرائس دینے میں مجبور ہیں، اور اللہ کا عذاب بھی ہمارے پر سیلاب کی صورت میں ان کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں مس مینجمنٹ ہے۔ انہوں نے ابھی جو بل پاس کیا ہے انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جو انہوں نے اپنی این آر او لے لیا، اپنی جو کیسز ختم کرایا، نیب ختم کیا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک سب سے بڑی جو بات ہے یہاں پر کہ ہمیں اگر اس ملک میں رہنا ہے
تو اس ملک کے عوام کو اس کا فیصلہ کرنے دیں اور جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں. اچھا میاں صاحب، ہم نے حلقے میں دیکھا کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور ایسی کمپین کی کہ جو شاید میرا خیال ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا، ایک دن بارش ہو رہی تھی، بارش میں آپ وہ میو گارڈن میں اندر جہاں پہ راستے بھی نہیں تھے وہاں پر کمپین کر رہے تھے، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہم نے پہلی دفعہ ان کو ورکنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ. بدقسمتی سے جو پچھلا کینڈیڈیٹ تھا جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہی جیتا تھا، بے شک وہ جتنے مرضی لوگوں کو پیسے دیے، تو وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا. اب جب تک آپ کا رابطہ نہ ہو اپنے ووٹرز کے ساتھ، سپورٹرز کے ساتھ، پارٹی کے ورکرز کے ساتھ، تو بے شک جتنے مرضی آپ امیر ہوں، جتنے مرضی شہنشاہ ہوں، آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. الیکشن میں جب جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے نا، تب اس کی مرضی ہوتی ہے، تب وہ اپنا غصہ بھی نکالتا ہے، تب وہ اپنا فیصلہ بھی دیتا ہے، تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنا مستقبل یا اپنا حلقہ کس کو دینا ہے. تو یہ میرا سب سے بڑا ایج یہی تھا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے پارٹی کی طرف سے ہدایت بھی تھی، مجھے لوگوں کے پاس جانے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ میرے دفتر میں تانتا بندہ رہتا ہے لوگوں کا کام. شکر ہے اس ذات کا کہ اگر 100 بندہ آتا ہے تو تقریباً 90% ان کے کام ہو رہے ہیں، باقی پینڈنگ میں اور باقی ایسا ایسا ہو رہے ہیں. تو جو میرے حلقے کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ، وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی برسات ختم ہوئی ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرا تو سب سے بڑا ایج تھا ڈور ٹو ڈور کا، اور مجھے اس میں مزہ بھی بڑا آیا. لوگوں سے ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی ہوا، ان سے ووٹ مانگا، پھر ان کا رسپانس بہت اچھا تھا. مطلب میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر میں نے 15 دروازے کھٹکھٹائے ہیں تو اس میں تقریباً 12 سے 13 لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور ووٹ دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے ووٹ دیا. ہمارا چونکہ بائی الیکشن تھا، بائی الیکشن میں ریشو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تو جو میرا ایج تھا میں یہ سمجھ گیا تھا کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے کہ ہم نے ہمارا جو ہے نا یہ مقابلہ اللہ کا شکر ہے بہترین ہے اور ہم جیت رہے ہیں. پھر ہم نے ڈسیزن لیا کہ ہم نے لوگوں کو باہر کیسے نکالنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بنائی، اور اللہ کا شکر ہے پھر لوگوں نے عزت دی اور اللہ نے عزت دی اور اس وقت اس مقام پہ پہنچایا جہاں آج ہم ہیں. آج بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاطف الدین جو کہ پریزیڈنٹ ہے ایجوکیشن پنجاب کے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو ایجوکیشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، اسی میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا کچھ کریں گے کہ جو آج سے پہلے 70 سال تک نہیں ہوا، لیکن ایجوکیشن کا گراف بھی پہلے سے ڈاؤن ہوا ہے اور ہیلتھ کا گراف بھی ڈاؤن ہوتا جا رہا دن بہ دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری گورنمنٹ میں ایجوکیشن کا گراف ڈاؤن ہوا ہے. وجہ یوں ہے کہ شروع میں جب ہمارا تو ظاہر ہے کہ اولین خان صاحب کی ترجیح ہی یہی تھی کہ ہم نے تعلیم کے حوالے سے اس طرح کی بنیادی ایجوکیشن خان صاحب نے پورا کر دیا ووٹر کو. نہیں بالکل جی، سیاسی کے ساتھ ساتھ جو اکیڈیمک ہے اس میں جو ہم نے بنیادی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں ہو یہ رہا تھا کہ 1835 سے لارڈ میکالے نے جو ایک ایجوکیشن کا نظام بنایا تھا وہ بنیادی طور پر ایک غلام قوم کے لیے بنایا تھا. بائی ڈیزائن اس کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا تھا کہ جو بھی لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوں وہ بظاہر تو آزاد ہوں، بظاہر ان کے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوں، گلے میں توق نہ ہوں، لیکن وہ ذہنی طور پر غلام ہوں. ہماری ہسٹری آپ کے سامنے ہے، جو ان کو کہا جائے وہ کریں اسے. ہم بالکل جو ہوتے ہیں نا پپٹس جو ہوتے ہیں ہم وہ تیار کر رہے تھے. تو خان صاحب نے خصوصی طور پر نصاب سازی کی طرف توجہ دی اور یہ کہا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب بنیادی طور پر ایک سانچہ ہوتا ہے، جس طرح کا نصاب ہوگا اسی طرح کی قوم آگے تیار ہوگی. اس میں جو بنیادی کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ایک نصاب رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ نصاب ہے یہ صرف پوش علاقوں کے لیے ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ان کے لیے بھی یہ یکساں نصاب ہوگا؟ جی، یکساں نصاب کا مطلب بھی یہی تھا کہ ادارہ چاہے وہ ایچیسن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول منڈی بہاولدین ہو، کتابیں اس میں ایک ہی پڑھائی جائیں گی. لیکن ایسا تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اچھا، نظر اس لیے نہیں آیا کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی، جب کتابیں شائع ہونی تھی، رجیم چینج ہوئی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے
کہ باقی دنیا یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ یہ قوم جو ہے، کیونکہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے، اگر یہ قوم بن جاتے تو دنیا کے لیے ایک چیلنج ہونا تھا، تو انہوں نے بائی ڈیزائن رجیم کو چینج کیا. بہت سارے اور فیکٹر تھے، لیکن ایک فیکٹر یکساں نظام تعلیم کا بھی تھا. غریب اور امیر کو یکساں مواقع ملنے تھے. جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، وہی آپ پڑھیں گے، زید پڑھے گا، بکر پڑھے گا، تو ایک جیسی ذہنیت تیار ہوگی جو لوگوں کو قابل قبول نہیں تھی. یہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش تھی. اسی طرح دوسرا سوال آپ نے ہیلتھ کا کیا. ہیلتھ میں جو ایک انقلابی، جو پوری دنیا کے وہ ممالک جن کی آج ہم مثال دیتے ہیں، وہ اپنے پورے کے پورے لوگوں کو ہیلتھ کی اس طرح کی سہولت نہیں دے سکی جس طرح کہ پنجاب گورنمنٹ نے دی اور ادھر کے پی گورنمنٹ نے دی. میں نہیں سمجھتا کہ ہیلتھ کا اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو بھی ہمارے سامنے آیا ہو. صاحب، یکساں نصاب کی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے، جی جی. اس میں جو یہ ایجوکیشن بھی ایک مافیا بن چکا ہے. لوگوں نے پہلے تو تعلیم، جو ٹیچرز ہوتے تھے، استاذہ کرام ہوتے تھے، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، عزت احترام کرتے تھے. لیکن اب جب سے یہ مافیا بن گیا ہے، جس طرح کہ لینڈ مافیا تھا، اب ایجوکیشن مافیا بن گیا ہے، وہ یکساں نصاب ہونے دے گا؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیگر مافیاز اس پاکستان میں موجود ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے گروپ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ مل ملا کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. ہماری اس پہ بالکل نظر ہے. جو ہی ہمیں موقع ملے گا، یہ ان کی روٹس اس قدر مضبوط ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی بہت سارے کام نہیں کر پاتے. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. یہ بھی بائی ڈیزائن ہے کہ لوگوں کے درمیان اتنا فرق پیدا کر دیا جائے کہ لوگوں کے لیے کسی اچھے ادارے میں پڑھنا خواب بن جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ نے ابھی ایجوکیشن ونگ پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جی. ظاہر ہے سپورٹ تو تحریک انصاف کو کرے گی، لیکن آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی رہی ہے 3-4 سال، تو اس میں تو کچھ نہ کچھ ریفارمز تو آنی چاہیے تھے نا؟ دیکھیں، ریفارمز ہم نے ایک تو وہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا سلسلہ تھا، اس میں بہت اعلیٰ یہ کام ہوا کہ آپ آن لائن یہ سارے مسائل لوگوں کے حل ہو جاتے تھے، چیزیں آ جاتی تھیں. یہاں یہ والی سیٹیں خالی ہیں، تو اگر آپ لوگ اپلائی کرتے تھے میرٹ کی بنیاد پر وہ ہو جاتا تھا. دوسرا، یہ لوگوں کے اس طرح کے مسائل تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اپنی جو پیسے ان کے جمع ہوتے تھے، وہ اس کو بہت حد تک ریزالو ہو گیا. اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اب نیا ابھی جو اقدام کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، ہمارے منسٹر صاحب نے، جو انصاف آن لائن اکیڈمی ہے، یہ ایک انقلابی قدم ہے. لوگوں کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ہیں کہ پہلے سے بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ پروون ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی بچہ اکیڈمی نہیں پڑھنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، تو ہماری گورنمنٹ نے اس کا بندوبست کیا ہے. جی میں اس میں تھوڑا اپنا انٹیک دینا چاہتا ہوں. جی، جتنا پی ٹی آئی نے تعلیم کے اوپر کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کسی نے سوچا بھی ہوگا. اس میں آپ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یکساں تعلیم، اور یکساں تعلیم جو ہے نا کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ نے سلیبس اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر جانا ہے. پہلے آپ نے جو ایجوکیشن چل رہی ہے ملک میں، اس پہ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کلاس کو کون سا نصاب دینا ہے. پیرنٹس کا مائنڈ بھی سیٹ کرنا ہے. پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس ایک بات ذہن میں رکھے ہیں، وی آر 22 کروڑ پیپل، ٹھیک ہے، اور ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ گورنمنٹس نے لوگوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ ان کی بیسک نیسیسٹی آف لائف ہو. انہوں نے انفراسٹرکچر پہ کیا. یہ بات ضرور آپ رکھیں کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پرائیویٹ اسکولوں کا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس سرکاری اسکولوں میں جگہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بچوں کو آپ پڑھائیں اور اتنے بچے جو ہے نا پھر پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اتنی بلڈنگز بنیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا حصہ ڈالا. بٹ
وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کرتا گیا. انہوں نے اس کو بہت حد تک چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پیسے کی وجہ کمانے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. کسی کو ان لوگوں نے, جو پچھلی گورنمنٹس نے ان کو بالکل ہی چیک نہیں کیا, وہ ان کے ساتھ مل گئے, پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئے. کئی سیاستدانوں نے اپنے اسکول بنا لیے, آپ کے سامنے کئی بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اگر آپ کہیں جو برانڈ ایجوکیشن ہے وہ تو سیاستدان کے. اس کے بعد مگر جو یکساں نصاب میں جیسے کہ قرآن کی تعلیم لازم قرار دی گئی, رحمت العالمین اتھارٹی بنائی گئی, یہ انقلابی اقدامات کسی نے سوچے ہی نہیں تھے. کسی نے بتایا, ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے, ہمارے نسل کو بتانا ہے کہ پاکستانیت, مسلمانیت اور ہمارا جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ قائم رہے. کسی نے سوچے نہیں. جو کتابیں باہر سے آئیں وہ پڑھائی گئے, باہر والوں کو اے لیول او لیول کی فیسیں لی گئے ان سے, اور یہاں پہ نہ ٹیچرز کو اپڈیٹ کیا گیا. اب تو کتاب باہر تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کوئی سبجیکٹ کھولیں اور آپ کو ورچولی جو ہے نا وہ پوری طرح ایکسپلین کرتا ہے ٹیچر, کہ جو آپ کانسیپٹ ایسا کلیئر ہوتا ہے, اس کے بعد ساری عمر تک وہی رہتا ہے. جو ہمارے اساتذہ تھے پرانے, وہ اتنے زبردست انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی کہ جو ہم نے 5ویں 6ٹھی میں جو یاد کی ہوئی ہیں چیزیں وہ ابھی تک یاد اسی لیے ہیں کہ اساتذہ کی محنت تھی. اس لیے جتنا پاکستان, اس کے بعد ہم نے گریجولی اس کو چینج کیا اور آہستہ آہستہ ہم لے کر آ رہے ہیں. تمام جو نصاب ہے اور آپشن دی گئی ہیں, کوئی سختی نہیں ہے, آپشن دی گئی کہ آپ نے یہ بس یہ تھی کہ آپ نے 2-3 کتابوں کے اندر رہ کے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ مدرسہ کو آپ نے تعلیمی ادارے میں لے کر آنا, آپ کا ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ صرف مولوی حضرات جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے تھے, اور وہ ان کی آگے ان کے لیے کوئی اسکوپ نہیں تھا, مشکل ٹارگٹ تھا, کوئی اسکوپ نہیں تھا. ان کے اندر بھی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا, کمپیوٹر لازمی قرار دیا گیا, تاکہ جو ہمارے حافظ لوگ بنیں گے, حفظاء بنیں گے, وہ زمانے کے ساتھ اندر پینیٹریٹ کریں, ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں, اور ویسے ہی جیسے عام لوگ ہیں ویسے زندگی گزاریں. اور یہ ان کا حق ہے, کوئی احسان نہیں کیا, مگر کوشش کس نے کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے. عمل کس نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے. اور ہمارے اس سے بھی بڑے انشاءاللہ پلانز ہوں گے, اور ہم نے دنیا کا کمپیٹ کرنا ہے. کیا ہم کیا ہمیشہ محکوم پیدا مطلب رہنے کے لیے ملک نہیں بنا, یہ ملک بڑے عظیم مقصد کے لیے بنا. انفارچونیٹلی یہاں پر جو حکمرانوں نے کبھی انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, کبھی تعلیم کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, کبھی ان کی صحت کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. پہلی دفعہ والی چیزوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے, کام کیا جاتا ہے, صرف جہاں پہ ککس بیکس ہوں, جہاں پر آپ ان کے کمیشن بنے, جہاں پہ ان کی ذات کو فائدہ ہو, صرف وہ کام کیے جاتے ہیں. پہلی دفعہ صحت کے اوپر اتنا بڑا کام کیا گیا کہ آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صحت انصاف صحت کارڈ جو ہے نا وہ کسی کے پاس ہوگا. لوگوں کو اپنی ہیلتھ سے, اپنی ایجوکیشن سے فری کرنے کی کوشش کی, تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ایز اے شہری, ایز اے ملک کے شہری اپنا جو ہے نا زیادہ پارٹیسپیٹ کریں اور آئیڈیاز لے کر آئیں, ملک کے اندر اپنی ترقی میں حصہ ڈالیں. میرا نہیں خیال کہ آج سے پہلے یہ اقدامات کسی نے بھی کیے ہوں یا سوچے بھی ہوں. میاں صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا, صحت کارڈ پر کافی سارے ایشوز آتے ہیں, کچھ ہاسپٹل پرائیویٹ, سرکاری, جہاں کس کنسرن بندے کے پاس جائیں, اگر کسی کو سہولت صحت کارڈ کی نہیں ملتی تو وہ کس سے رابطہ کرے, کہاں پر جائے کہ بھی میرا یہ پرابلم ہے صحت کارڈ کا, یہ یوز میں نہیں کر سک رہا. جب تک تو ہماری گورنمنٹ صحیح چل رہی تھی کوئی ایشو نہیں تھے. ہاں, جو آپ کی کاسمیٹک سرجری, کچھ علاج ایسے تھے کہ جس پہ صحت کارڈ اپلائی نہیں ہوتا تھا, ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آپ کاسمیٹک یا آپ نے اس کے لیے کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ عوام کا پیسہ ہے نا جی. جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ایشوز آنا شروع ہوئے ہیں, اور ابھی بھی دوبارہ پنجاب میں ایشوز ریزالو ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تمام ہاسپٹلز, اور اگر کوئی کسی کو کارڈ میں ایشو ہے تو وہ نادرا کے پاس جائے. نادرا کے پاس تمام ریکارڈ ہے, کوئی اس کی وہ کارڈ مسنگ ہوگا یا اس کا نمبر مسنگ ہوگا, تو اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی کارڈ بنا ہوا ہے, کوئی ایشوز ہے تو ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ اس کی ہم بھرپور مدد کریں گے. نہیں, ہیلتھ سیکٹر میں جائے, آپ کے آفس میں آئے, یا متعلقہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس؟ نہیں, نادرا کے آفس میں اگر کارڈ کے متعلق ایشو ہے نادرا کے آفس میں جائے. ہاسپٹل کے متعلق ایشو ہے, کوئی ہاسپٹل اگر وہ نہیں لے رہا تو ہمیں بھی رپورٹ کر سکتا ہے, ہمیں بھی بتا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب گورنمنٹ کے پورٹلز ہیں, اس میں بھی اپنی شکایت درج کر سکتا ہے, چٹھی بھی ڈال سکتا ہے, اور ڈی سیز جو ہے نا اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اور جتنے آپ متعلقہ محکمے ہیں وہ بالکل اس پہ جا کے درخواست دے, کچھ نہیں ہوگا تو ہم بیٹھے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کریں گے. میاں صاحب, جو پی ایم پورٹل ہے اوورسیز, اس سے بہت زیادہ خوش ہیں, بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں. پی ایم پورٹل سے ختم ہو گیا نا, نہیں اب تو پرانا والے کی بات کر رہے ہیں, سیٹسفائی تھے. اب اس پہ جو فردر کوئی آپ کی ریکوائرمنٹ, اب کچھ
اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جب پی ایم انشاءاللہ بنے گا دوبارہ ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی, بارڈر بھی ابھی اوپن تو ہو جائے گا. تقریباً سمجھے کہ اس کو آف والا سسٹم ہو گیا, اس پہ ابھی کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اب جب آئیں گے دوبارہ اچھے طریقے سے شروع کریں گے کہ وہیں سے ظاہری بات ہے اس سے اور بہتر بنائیں گے. پہلے بھی بہتر بنا رہے تھے, پہلے کافی لوڈ تھا, اس کو حل کیا, اس سے بہتر حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب بنتی ہیں تو بہتری کی طرف بھی جاتی ہیں, تو کریں گے انشاءاللہ اس پہ کام. تھینک یو. ہاں جی بالکل. پروفیسر جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر آپ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں ایجوکیشن ونگ پی ٹی آئی کے. تو پی ٹی آئی ونگ جو ہے ایجوکیشن کا, یہ ایجوکیشن کے لیے کیا خدمات پیش کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی جو گفتگو کی, میں سب سے پہلے تو ان دونوں حضرات نے جس طرح گفتگو کی بالکل اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا. چونکہ ہم ایجوکیشن ونگ میں بنیادی طور پر ہم اس ویژن کے تحت چل رہے ہیں جو ہمارے لیڈر عمران خان کا ویژن ہے. دیکھیں, بات جب سیاست میں شعور کی ہوتی ہے تو وہ سیاست کا شعور ضروری ہے کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام سے منسلک ہو. اگر تعلیمی نظام شعور پیدا نہیں کرتا تو ہم سیاسی طور پر اپنی سیاسی سرگرمیوں میں شعور پیدا نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے عمران خان کا ویژن, میں خود انٹرنیشنلی الحمدللہ پڑھتا رہا ہوں, باہر بھی, اور ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہا ہوں, اور مختلف پروجیکٹس مینجمنٹ میں سے بھی وابستہ رہا ہوں. بنیادی طور پر جو تبدیلی لائی عمران خان نے, میں داد دیتا ہوں عمران خان کو کہ انہوں نے جو جس نصاب کی بات کی وہ کتاب نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند کتابیں جو ہیں وہ نصاب ہے. نصاب نہیں ہوئے. نصاب کیا متعین کرتا ہے کہ ہم جو کچھ جن لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں, کیا وہ افراد معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. ایک ایسا فرد, اس کو ایک ایسا علم دینا کہ جس کو اپلائی کرتے ہوئے وہ ایک معاشرے کا شہری بن سکے. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلیم اور جو دی جانی ہے اس کو, وہ تعلیم کیوں دی جائے. عمران خان نے اس کی جو بنیادیں ہمارے لیے سامنے رکھی کہ وہ تعلیم اس لیے دی جائے کہ ہمارے قرآن, ہماری سنت, ہمارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اور قائد اعظم کی سوچ کیا ہے, وہ تعلیم اس پر مبنی ہونی چاہیے. اور یہ جو نیا نصاب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کے جو آبجیکٹیو اور گولز ہیں یہ ہیں. پھر اس نصاب میں جو ترتیب دیا گیا کہ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سٹینڈرڈز ترتیب دیے کہ یہ معیارات ہیں کہ جن معیارات کے ذریعے ہم ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر یہ سٹینڈرڈز ہی نہیں, آپ جب دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کے بعد انہوں نے ایک کانٹینٹ دیا, اور وہ کانٹینٹ میں دو چیزیں پیش نظر رکھی. پہلی چیز تو یہ پیش نظر رکھی گئی کہ ہم ان کو رٹے سے ہٹا کر, روٹ میمورائزیشن سے ہٹا کر, 90 اور 95 نمبروں کی ریس سے ہٹا کر ان میں سوچنے, سمجھنے اور فہم کی صلاحیتیں پیدا کریں. پہلی بات تو یہ رکھی گئی اس میں, نیچرل چیز لیں. ہاں کہ نہیں, تاکہ وہ ہماری جو نسل ہے وہ سوچنے, سمجھنے, شعور حاصل کرے. اور اس کے لیے کیا چیز ہمارے اس نصاب میں جو نیا قومی نصاب بنایا گیا اس میں ایک چیز کہلاتی ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مضمون ہمارا طالب علم پڑھے گا اس کا یہ جانچا جائے گا کہ اس نے جو حاصل کیا اس کو وہ استعمال کرنے کے لیے کس حد تک ایبلٹی رکھتا ہے. یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اور اس کے اگر یہ تمام چیزیں, چاہے ہمارے دینی مدرسے ہوں, چاہے ہمارے دوسرے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں, چاہے ہمارے حکومتی تعلیمی ادارے ہوں, اگر ان تمام تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد ہم جو اسیس کریں گے, جو ہم ایویلیویٹ کریں گے, وہ ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایویلیویشن یہ آج کل جو 90% نمبر اور 95% نمبر ہے اس کی دوڑ سے باہر نکل جائے, اور ہم یہ جانچیں طالب علموں کو کہ وہ سوال کیسے کر سکتے ہیں. بھیڑ چال والا سسٹم ختم کر کے نیچرل. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس نصاب میں کہ ہماری پورے نصاب میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ سوال کیا کر سکتے ہیں, کہ سوال کرنے کی طاقت ان میں پیدا کی جائے. اب آپ دیکھیے, ایک طرف سیاست میں عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ تم سوال کرو,
تم میں شعور ہونا چاہیے، تمہیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف اس نے نصاب کا جو ہمیں ویژن دیا وہ بھی یہ دیا کہ نصاب ایک ایسا ہو کہ جس نصاب میں اس کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. اب یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے. اگر یہ امتزاج ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ایسی نسل بنا سکیں گے کہ جو نسل اس معاشرے میں شعور حاصل کرے گی اور جو چیلنج کر سکے گی اس معاشرے کے ہر غلط فرد کو کہ جو اس معاشرے کو تباہ حال کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ایک بات جو آپ نے کہی تبدیلی آئی یا نہیں، لیکن ایک بات ایک سمجھ لیجئے، میں ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کریکلم یا نصاب اس کے نتائج اتنی جلدی ہمارے سامنے نہیں آیا کرتے. وہ نصاب ہمارا شروع ہوا، ابھی پہلے پرائمری سطح پر امپلیمنٹ ہوا، اس کے بعد 6 to 8 کا شروع ہوا تھا کہ ہمیں اتار دیا گیا. حالانکہ اس نصاب کو بتدریج آگے بڑھنا تھا. 1 to 5 ابھی سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد ان بچوں نے 1 to 5 جنہوں نے پڑھنا تھا انہوں نے 6 to 8 کرنا ہے اور 9 10 کرنا ہے. اب وہ بچے ایکچولی وہ نسل ہے جو ہماری تیار ہونی ہے اس نصاب کے ذریعے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف ہمارے عثمان صاحب نے بتایا کہ ہمارے منسٹرز توجہ دے رہے تھے لیکن مزید توجہ دینے کی طرف عمران خان مائل کر رہے ہیں انہیں، کہ اس نصاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس نصاب کو پر عمل درآمد کے لیے آپ ان اساتذہ کرام کو یہ بتائیں کہ ان بچوں کا شعور بیدار کیسے کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کرام صرف وہی کرتے رہیں کہ جناب یہ موضوعات ہیں انہیں رٹ لو اور امتحان میں ہم یہ دے دیں گے، بلکہ ان کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جس انداز میں ان کو امیجینیشن، ان کی سوچ، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے اسے نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیجینیشن بڑھانے کے لیے صرف درسی کتب اہم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہمیں جو ہماری تاریخی کہانیوں کی کتابیں ہیں، تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے، تو وہ جو سٹوری بکس ہیں ان سٹوری بکس سے ہماری نانیاں دادیاں کبھی بتایا کرتی تھیں، ان سٹوری بکس سے بچوں کی امیجینیشن بڑھائی جائے. اور اس پر ہم نے میں نے خود بھی عمل درآمد کیا، ایک پروجیکٹ کیا جس میں یہ کتابیں بنائی گئیں اور اس کتابوں کے ذریعے اساتذہ کرام کو تربیت دی گئی کہ تم کس طرح امیجینیشن بچوں کا ڈیولپ کر سکتے ہو. تو یہ دیکھیے ایک طرف ہم سٹوری بکس سے ڈیولپ کریں، ایک طرف اپنے تدریسی نصاب جو ہے اس سے ڈیولپ کریں، اور ایک طرف ہم قوم کو شعور دے رہے ہوں کہ تم نے جا کر کویسچن کرنا ہے اور تم نے غلط لوگوں کو پکڑنا ہے اور صحیح لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. یہی وہ جنگ ہے سچائی اور جھوٹ کی، یہی وہ جنگ ہے حق اور ناحق کی کہ جو عمران خان معاشرے سے لے کر نصاب تک اور تعلیمی اداروں تک لے کر چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر عمران خان دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ جس بنیادوں پر لے کر چل رہے ہیں وہ وہی بنیادیں ہیں کہ جو قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے. عمران خان کی پوری سوچ اگر آپ دیکھیں، اس کے پوری باتیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ قوم کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے تم غور کرو، تم فکر کرو، تم سوال کرو، تم تدبر کرو. وہی چیز جو قرآن پاک نے دی ہے وہ اس کو عملی طور پر اس معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، دیکھنے میں کوئی بھی جو اقتدار میں ہوتی ہے جماعت، اپوزیشن والے اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، سمجھیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ 1 to 6 6 to 8 آپ نے نصاب شروع کیا، اس کے بعد جو ہے کہ معاملات جو ڈسٹرب ہو گئے آپ کی حکومت کے، تو پھر دوسری جو حکومت آتی ہے اس کو تو زیرو کر دیتی ہے. اس کا کوئی مل جل کے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی اچھائی کے لیے آپ لوگوں کو مل کے نہیں اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے پارلیمنٹرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی توجہ ہم یہ مبذول کراتے ہیں کہ خدا کے لیے صحت اور ایجوکیشن یہ دو ایک ایسے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر آنے والی حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑی مشکل سے ایک نئی چیز، ایک نیا ڈھانچہ اس ملک میں آیا ہے. اور خدارا ہم نون لیگ کے لوگوں سے بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور ان علماء کرام سے بھی جو آج ان کے ساتھ ہیں ان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کی کھل کر مخالفت کریں، اس کو گالیاں دیں، ہمیں گالیاں دیں، لیکن خدارا اس قوم کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں. وہ نصاب
جس پر آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط نصاب ہے، یا وہ صحت کی سہولیات، میں خود صحت کی سہولیات میں کام کرتا رہا ہوں وزیر صحت کے ساتھ الحمدللہ، اور میری بہنیں انگلینڈ میں ہیں اور امریکہ میں ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں وہ سہولیات وہاں میسر نہیں تھی، ہمارے لوگ اسپتالوں میں ہم جواب دے دیتے تھے لیکن یہاں کسی ایک شخص کو بھی جواب نہیں دیا گیا۔ پروفیسر صاحب، یہ بات پہ سب ایگری کرتے ہیں، اور جو صحت کارڈ تھا اس پہ ہماری کافی لوگوں سے بات ہوئی جو دوسری پارٹی کے تھے، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی میاں صاحب نے کہا کہ جس طرح معاملات چینج ہوتے ہیں اس کو ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ پرانی گورنمنٹ کا تھا، اگر یہ اچھا کام ہے اس کا کریڈٹ لوگ اس کو یاد کریں گے، تو عوام نقصان تو عوام کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا دیکھیں، آپ کو صحت میں آپ تھوڑی سی ایک چیز دیکھنے کی کوشش کریں، صحت میں ہماری منسٹر پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا ڈاکٹر یاسمین راشد پر کہ انہوں نے جو پروجیکٹس نون لیگ نے شروع کیے تھے بی ایچ یوز کو بہتر کرنے کے لیے، بیسک ہیلتھ یونٹس کو، ٹی ایچ یوز کو بہتر کرنے کے لیے یا ڈی ایچ یوز کو بہتر کرنے کے لیے، وہ تو وہی کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ پروجیکٹس ہیں اگر انہوں نے شروع کیے تھے اور وہ درمیان میں راستے میں نہ چھوڑا جائے تو ہم اس کو آگے لے کر چلیں گریجولی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ ہم نے بھی کریکلم میں بھی نیشنل کریکلم کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نیشنل کریکلم کو جو پہلے موجود تھا اس کو سیبوٹیج نہیں کیا، یہ نہیں چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلے بھی میں خود بھی نصاب پہ کام کرتا رہا ہوں پچھلے ادوار میں، اس نصاب کو سیبوٹیج نہیں کیا، صرف اس نصاب کو ایک نئی سمت دی ہے۔ نئے مہمان ہیں ہمارے فرید صاحب، نائب صدر ہیں ایجوکیشن ویک پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی شروع رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب زبان ہے، مادری زبان جس کو کہا جاتا ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اچھا جی، اس میں ہمارا بالکل یہ دیانتدارانہ ہماری یہ رائے ہے، اور جتنا تھوڑا بہت ہم نے مطالعہ کیا ہے ہسٹری کا، پچھلے 5000 سال میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی غیر ملکی زبان میں تعلیم حاصل کی ہو اور ترقی کی ہو۔ آپ بالکل ابھی جو ممالک اب ہمارے سامنے ہیں، اوورال پوری دنیا کی بات کر رہے پوری ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں جی، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے کسی اور زبان میں تعلیم حاصل کی ہو۔ آپ جاپنیز کو دیکھ لیں، چائنیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی آپ نام لیں جن کو ابھی ہم بہت ٹاپ پہ سمجھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سائنٹیفکلی یہ پروون بات ہے کہ جو چیز جتنی آسانی سے آپ اپنی مادری زبان میں چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، پھر آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں، کسی دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس زبان میں آپ سوچتے ہیں اور جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہ آپ کی فطری زبان ہے۔ ہمارے ہاں میں پھر یہی بات کہوں گا جس طرح میں نے پہلے کی تھی کہ بائی پلان ایک منصوبہ بندی کے تحت یہاں پر انگریزی زبان کو رائج کیا جا رہا ہے۔ میں انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایک اس وقت آج کی ایک ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، آج کی جو ہے ضرورت ہے، اس کو سیکھیں۔ وہ ایک زبان ہے، زبان صرف زبان نہیں ہوتی، وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو فیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، فیلنگ ہوتا ہے جی، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کا لٹریچر جو پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 50 سال پہلے جب یہ اے لیول او لیول، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ کوئی اولڈ ہومز نہیں تھے۔ ہمارے افسانوں میں، ہماری کہانیوں میں، ہمارے ڈراموں میں، ہمارے ناولز میں اولڈ ہومز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہم نے انگریزی زبان کو پڑھنا شروع کیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، یورپ میں تو ہیں ہی ہیں، یہاں پر بھی اولڈ ہومز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ زبان کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، ہماری سوچ اور فکر تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم ماں کے دوپٹے کو اور باپ کی جو پگ ہے اس سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب وہ سارے احترامات ختم ہوتی جا رہی، یہ ختم ہوتی جا رہی۔ یہ لٹریچر کی بنیاد پر ہوتا تھا، اب اس طرح کی چیزیں نہیں رہیں۔ ہمیں یہ چاہیے ہے کہ انگریزی زبان کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت
مثلاً ہمارے ہاں مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، سارے انگریزی زبان میں ہوتے ہیں. اب اگر وہ اردو میں ہو جائیں، جو ان کا ایک بنا ہوا ہے جی، کیونکہ بوم بن گیا سارا CSS بن گیا ہے اور ایک مینوپلی بن گئی ہے، ایک مافیا بن گیا ہے. یہ مافیا نہیں ہونے دے رہا اردو، جو ہے اردو کو شامل نہیں ہونے دے رہا. CSS کے والے کہتے ہیں وہ ایک کمیونٹی ہی علیحدہ ہے بالکل. وہ مثلا کیا ہوتا ہے اس میں سوائے انگریزی کے؟ مثلا ایک بندے نے CSS کر لیا، کسی کو ریلوے میں ڈال دیا، کسی کو اس میں جو ہے پولیس میں ڈال دیا، کسی کو کسٹم میں ڈال دیا. کیا ان سب کی الگ الگ سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو رہی ہوتی. اور جو بنیادی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ انگریزی کے، اس کو انگریزی کی کتنی سمجھ ہے. ہم کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیونکہ غلامانہ ہے، ڈاکٹر ہم صاحب ان کو آپ یہ اپنے نہیں آپ سے superior سمجھتے، سمجھتے جس ہیں. طرح بھی آپ نے کہا کہ دیکھیں CSS کرنے کے بعد ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز پہ میرا عبور ہو جائے گا نا. بالکل ٹھیک جس آپ طرح کہہ رہے آپ نے کہا کہ پولیس میں چلے گئے، کوئی ہیلتھ میں کہیں بھی جا کے ایڈجسٹ اس کو کر دیا جاتا ہے، تو اس محکمے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ؟ بالکل محکمے کے ساتھ زیادتی ہے. جو کچھ ہماری حالت ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس ملک کی اس زوال پذیری میں ایک بڑا کردار یہاں کی بیوروکریسی کا ہے، جس کو پہلے دن سے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بھی تم نے جا کر عوام کی خدمت نہیں، حکمرانی کرنی ہے. کیونکہ جو کچھ ان کا سٹائل بنا ہوا تھا، فیصلے مسلط کرنے ان پہ جا کے. یہ سارا پورا سسٹم وہی ہے جو انگریز بنا کے دے کے گیا تھا. انگریز بنا کے دے کے گیا تھا ایک غلام قوم کے لیے. آج ہم آزاد لوگ ہیں لیکن ہمیں اسی سانچے میں ڈھالتے جا رہے ہیں. جو ہی کوئی عام فریادی جاتا ہے، یعنی کہ پورے کے پورے آزاد نہیں ہیں، کہیں کہیں سے ہم جکڑے ہوئے ہیں ابھی. جی ہم پورے کے پورے غلام ہیں. مثلا کیا چیز ہماری آزاد ہے؟ ہماری ایجوکیشن پالیسی آزاد نہیں ہے، ہماری فارن پالیسی آزاد نہیں ہے. ہم آزاد کہاں کے ہیں؟ ہم نام نہاد آزاد ہیں. اب عمران خان ایک جد و جہد کر رہا ہے، ایک کوشش کر رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش جو ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں. جب تک ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن کا جو نظام ہے یہ واحد ذریعہ ہے جو لوگوں کو غلامی سے آزادی کی جانب لے کے جا سکتا ہے. اب بالکل بات کریں گے. فرید بھائی یہ بتائیے گا، کسی بھی جو قوم ہے معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایجوکیشن ہے. آپ لوگ ایجوکیشن میں کیا اتنا اہم کردار جو ہے وہ کیا ادا کر رہے ہیں کہ جس سے کہ پتہ چلے کہ جو آپ پہلے سے تحریک صاحب چینج کا نعرہ لگاتی ہے، ایجوکیشن کا نعرہ لگاتی ہے، کہ پہلی گورنمنٹ میں وہ کام نہیں ہوئے جو لوگ آپ اب کر رہے ہیں کام؟ اس حوالے سے جو مین چیز ہے نا جی وہ ہے ہمارے قائد کا ویژن. ہمارے قائد کا جو سب سے بڑی میں چیز سمجھتا ہوں، حکومت میں آنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو نا. جو اب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن ملتی تھی ہمارے گھروں سے، ہمارے آبا و اجداد سے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے دین سے، اور وہاں سے ہم یہ سیکھ کرتے تھے چیزیں. تو وہ انفارچونیٹلی جو معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوا، وہ اوپر سے خرابی پیدا ہوئی اور نیچے تک معاشرے میں آئی. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جو قدریں تھیں نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں. اور وہ تھن لائنز ہوتی ہیں، یہ پردے ہوتے ہیں جو ہٹنے شروع ہو گئے. تو ہر چیز جائز ہو گئی، کرپشن جائز ہو گئی، سیاہ و سفید کے کوئی اس میں تفریق نہیں رہی. کرپشن کو تو سروس چارجز کا نام دے دیا. ہاں جی، وہ تو ایسا ہو گیا نا کہ اس کو تو ہم مطلب ایک ایڈیٹیو کوالٹی سمجھنا شروع ہو گئے بجائے اس کے کہ یہ برائی ہے. پہلے کوئی برا کام تو خیر تعداد تو رہی ہے، پرسنٹیج بڑی تھوڑی ہوتی تھی، لیکن ایک معاشرے کا جو اس کا جو زوال ہے نا وہ وہاں پہ ہے کہ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ معاشرے کے طور پہ، کر لیا ہم نے، جو ہم نے کر بیٹھے ہیں. یہ قوم ایسے نہیں نیچے چلی گئی 70 سالوں میں. معاشرے کے حوالے سے یہ جو ہے نا جی، یہ ہمارے قائد کا جو ہے، ہمیں وہ یہ اب ہمیں کوئی بھی ایسا لیڈر، اور کہیں ہم اسکولوں میں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی، ہمارے پیرنٹس، ہمارے معاشرے سے بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. ورنہ ہم روڈ پہ جاتے ہوئے ہمیں باہر کے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس چیز کا ملتا کہ خواتین یا کسی کو پیدل چلتا ہوا شخص ہے اس کے لیے گاڑی روک لیں. نہیں کہتے ہیں جب یہاں سے لوگ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل وہ اس لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ وہ جب اپنے ارد گرد انسان کی ایک فطرت ہے نا کہ
جیسے جس کو کہا جاتا ہے بھیڑ چال, تو وہ جب سارے 99% لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہ فالو کر رہے ہیں رولز کو, سارے معاملات کو کر رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو آڈ فیل کریں گے, وہ کہیں گے کہ میں بھی کیوں نہ فالو کروں. یہاں پہ 99% لوگ ہیں نا وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے, تو وہ جو ایک فالو کرنے والا ہے نا وہ بھی کہے گا کہ میں انفٹ ادھر آ گیا, تو مجھے بھی اسی روش پہ چلنا چاہیے جس پہ باقی لوگ چل رہے ہیں. تو ہمارے قائد جو ہیں وہ ہر وقت, جو سب سے بڑا مجھے ان کی جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے میں ان کا فین بھی ہوں, وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, وہ نسل بنا رہے ہیں, وہ نسل اس کے جب یہ اور ہمارا ایجوکیشن ونگ کے حوالے سے میں ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ بڑا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور ان کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قائد کی جو وہ ہمیں چیزیں میمورائز کروا رہے ہیں ہم اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں اپنے ورکرز میں. ہم تعلیمی جو ہمارے اسکول ہیں, ہمارے ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ, ہم ان میں اس کو لے کر آ سکیں. ہمارا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ ہمارے اسکولز میں جو کمیونٹی کو انوالو کیا جائے, کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ واچ کریں اپنے اسکول کے, اپنے نیبرہڈ میں اپنے بچوں کو ان کی بہتری کے لیے, جو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہیں وہ بڑا افیکٹو کردار ادا کر سکتے ہیں along with اسکول مینجمنٹ. تو ہمارے ویژن ہے ہمارے ان قائدین کا, ہمارے ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر عاطف صاحب کا, ڈاکٹر جاوید صاحب کا, اور میں اس حوالے سے جو ہوں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, اور میں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بھرپور ہمارا یہ. جی ناظرین, بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروفیسر شاہد مغل صاحب پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں ایجوکیشن ونگ کے, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یکساں نصاب ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ مدارس میں اور اسکولوں میں جو فرق ہے, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واضح فرق ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ بات کریں پرائیویٹ اسکول کی اور مدارس کی, تو اس کا جو گیپ ہے اس میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہم آپ کی اس چینل کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو اس پلیٹ فارم سے اس قوم سے متعارف کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری قوم کو تعلیم کی, علم کی کتنی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے قوم کو ایک طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, انہیں شعور دے دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو کریں. مثال کے طور پہ ہمارے لیڈر نے اقبال کے ویژن کو پروموٹ کیا. ہمارے لیڈر عمران خان نے قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اقبال کا یہ جو شعور ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ انسانوں تم نے کیا کرنا ہے, جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کو سامنے رکھنا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی انسان نے کبھی اللہ سے ڈرنے کی بجائے کسی دنیاوی طاقتوں سے ڈرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا تو ایسے انسانوں کی سزائے موت ہے. یہ شعور بہت بڑا شعور ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. یہ تعلیم بہت بڑی تعلیم ہے, یہ علم بہت بڑا علم ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کے فیصلوں کو اس کی روشنی میں. انسان اللہ سے ڈر جائے گا تو پھر تو سارے معاملات ہی خود بخود ہی. اب اسی ویژن کو لیتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس ایجوکیشن ونگ کو بیس کیا. آپ ذرا غور کیجیے گا, آپ کو باقی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں کتنی پارٹیز کے اندر ایجوکیشن ونگ آپ کو نظر آئے گا, شاید اکا دکا. اور اس طور پہ بھی پی ٹی آئی ایک خاص ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے جانے کے لیے, پاکستان کو ترقی دینے کے لیے تعلیم کو ہم نے سلیکٹ کیا. تعلیم وہ ذریعہ ہم نے اڈاپٹ کیا جس کے ذریعے ہم پاکستان کو, اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سلسلے میں 2-3 چیزیں ہر آنے والی حکومت کے لیے بہت اہم ہوں گی. مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر کمپیریٹیولی جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے شاید 1% سے بھی کم ہے. پاکستان کو بے شک ہماری انشاءاللہ بفضل تعالیٰ نیئر فیوچر میں جیسے ہی
मरकज़ी हुकूमत आती है, सूबाई हुकूमत हमारे पास है, हमारी हत्तुल-इम्कान कोशिश होगी कि हम एजुकेशन बजट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करें। ख़ास तौर पे हमारे इस एशिया के ममालिक में, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बजट की बहुत कमी है, इसको बढ़ाने की इंतहाई ज़रूरत है। वैसे साहब आप ये नहीं समझते कि बजट ना होने की वजह से जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, जी, जी। ये ना बजट होने की वजह से आप लोग जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड इदारे हैं, वो अपना काम सही नहीं कर पाते? ये बेसिक फैक्टर है। जब तक किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा वो कैसे मूव करेगी। हमारे गवर्नमेंट के अदारों में एजुकेशन बजट की बहुत शिद्दत से कमी है, जिसकी वजह से हमारे सरकारी अदारों की जो रिज़ल्ट है एजुकेशन को प्रमोट करने का, जो एक हमें एक रिज़ल्ट डिमांडेड है, जो कि बजट दूसरे इदारों से ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा होना एजुकेशन। चाहिए। और ये बहुत एक मरकज़ी नुक्ता है, इस पे गौर करना चाहिए कि एजुकेशन के बजट को बढ़ाना चाहिए, ताकि इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बच्चों की सिलेबस की, बच्चों की जो इमारतों, स्कूल की बिल्डिंग्स की, इन चीज़ों को जैसे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली तालीम में बेहतरी आएगी। और ये बात कॉमन सेंस है कि आप गौर कीजिएगा कि अब PTI का दूसरी सियासी इदारों से ख़ास फ़र्क क्या है। खान साहब ने लोगों को तालीम करते हुए एक तरह से लोगों को ये शौक़ दे दिया है कि वो अब एक सेंटेंस के ज़रिए खान साहब ने लोगों को ये बता दिया है। फॉर एग्जांपल बताना ही चाहा है खान साहब ने अपने लोगों को कि करप्ट पॉलिटिशियंस एब्सोल्युटली नॉट, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट एब्सोल्युटली नॉट, करप्ट जुडिशरी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या सेंटेंस है? यकीन कीजिए एक सेंटेंस ने पूरी कौम को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, लोगों में शऊर आ गया, सेंस आ गया, को जगा दिया है। ये कैसे कि वो तालीम है, ये खान साहब की एक विजन है। खान साहब की अपनी कौम को तालीम है कि अपने पाँव पे खड़े कैसे होना है, आपने हक पे डट जाना है और बुरी बात को आपने निगेट कर देना है। मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा जो कौम है, हमारे मौजूदा जो बच्चे हैं, उनको हमने तालीम देनी है कि आपने सच पे डटना है, हक पे डटना है, और जो गलत काम है ना हक है उसको आपने निगेट कर देना। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि जिस तरह अभी बजट की बात हो रही थी, बजट है नहीं, अगर बजट आपके पास नहीं होगा तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगे। तो ये इसमें आप समझते हैं कि इस बजट को ना बढ़ाने में, इसको यहीं पे स्टिल 1%, 2% तो 0% ही कह सकते हैं ना आप, तो ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, ये भी, इसका भी अहम किरदार है इसमें? अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि बजट कम है। बजट कम होने की वजह से जो हमारे दीनी मदारस हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। अभी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मजहबी तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम का आपस में कोई रब्त भी है या नहीं, क्या ये दोनों साथ भी चल सकती हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मज़हब किसी भी सूरत में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं है। ये हमारे मादरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो है ना करना पड़ रहा है, सख्त लफ्ज़ है कि मुल्लाज जो थे वो ये समझते थे, या उनकी कम फहमी थी या गलत फहमी थी या बदगुमानी थी, कि अगर हमारा तालिब इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करेगा तो वो मज़हब से दूर हो जाएगा, जबकि ये बात नहीं है। वो उनके क्राइटेरिया से दूर हो जाएगा ना? हाँ जी, उनका ये ख्याल था। जबकि हकीकत ये है कि जब जूं आप साइंस को पढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह की किबरियाई के सामने इंसान की गर्दन झुकती चली जाती है। इकबाल अपने दूसरे, तीसरे, चौथे शेर में ये बात कर रहा है, इंसान को झंझोड़ रहा है कि तुम अल्लाह के खलीफा हो, तुम अल्लाह के नाइब हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो सलाहियतें बतौर नाइब दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करो। ये वही साइंस और टेक्नोलॉजी है। हम ये समझते हैं, पूरी दयानतदारी से ये समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और मज़हब ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करनी है। ये दोनों के अलग अलग मामलात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और जितनी भी दीनी तालीमात हैं, अखलाकियात के जो मामलात हैं, उनका ताल्लुक़ आखिरत के साथ है। दुनिया में हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है वो दुनिया के असूलों के मुताबिक ही
गुजारनी है। अगर यहाँ पर हम तरक्की हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कौमों के मुकाबले में सामने आना चाहते हैं, तो फिर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करना होगी। यकसा निसाब तालीम ये इसकी एक पहली कड़ी है जिसमें बहुत सारी हमें रुकावटें आ रही हैं, लेकिन हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा, आप लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल का जो गैप है, इसको किस तरह, क्या आप कोई खुसूसी काविश या कोई क्या इकदाम ऐसा करेंगे कि ख़त्म नहीं हो सकता? ये माफियाज़ के आगे इस टाइम जो इंतज़ामिया वो बेबस नज़र आती है, इसको कम कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये है, इसमें आपने बड़ी अहम बात कही, जो कि हमारे इस वक्त तालीमी जो दुनिया है उसका एक बहुत बड़ा मसला है। मैं एक बात आपको ये बताऊं कि ये पहले मसला ख्याल नहीं किया जाता था। मैं बेसिकली आई एम ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट। मैं ये समझता हूँ कि जब मसला ये महसूस किया जाने लगे, जब वो मसला है तो उसके हल के बहुत से तरीके सामने आए। अब ये बीमारी बढ़ चुकी है कि बीमारी बढ़ चुकी है और सब लोग महसूस कर रहे हैं कि ये एक मसला है और इस मसले को हल करने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कदम हुकूमत को उठाना पड़ेगा। वो ये कदम है कि वो प्राइवेट तालीम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना ख़त्म करना चाहिए, चूँकि हमारे पास इतने सरकारी वसाइल नहीं हैं कि हम उनको तालीम को सारा दे सकें। लेकिन ये हो सकता है और ये बड़ा अच्छा तरीके से हो सकता है कि हम तालीमी अदारों के जो मालिकान हैं और जो बड़े बड़े, स्पेशली मैं छोटे तालीमी इदारों की बात इसलिए नहीं करता कि जब नक्शा निज़ाम तालीम का निफाज शुरू हो गया तो वो ख़ुद ब खुद उस माहौल में रंग जाएंगे। जो बड़ा माफियाज, जिनकी आपने बात की, माफियाज हैं, उन माफियाज को बैठकर हुकूमत के साथ बैठें और किसी एक ऐसे यानी माहिदे पर पहुँचें कि जिस माहिदे के तहत कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उनके लिए हो और उस मॉनिटरिंग सिस्टम पर हुकूमत और बड़े तालीमी प्राइवेट तालीमी इदारे मिलकर उस मॉनिटरिंग सिस्टम को आगे चलाएं। और मेरा ख्याल, अब जिस स्टेज पर हमारे अगर नया निसाब तालीम का निफाज हो जाता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी ये मजबूरी होगी कि वो हुकूमती मदद हासिल करें इस मामले में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये बाहमी तौर पर हुकूमत और प्राइवेट अदारों का एक बाहमी मफाद इस वक्त पैदा कर दिया है और उस मफाद को पैदा करने के लिए हम मिल बैठकर कोई एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम तय कर सकते हैं कि जिसके तहत इस तालीम के इस अंदाज़ को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हम जो हमारे मेहमान थे, प्रोफेसर साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, प्रोफेसर शाहिद साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, आपके सवालात लेकर हम हुकाम तक पहुँचे। ये हुकाम आपके सवालात को लेके आला हुकाम तक जाके उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और जिस तरह के स्कूल माफिया की बात हुई कि जो कह सकते हैं कि इस टाइम हमारी बेसिक ज़रूरत जो है एजुकेशन है, उसमें ये माफियाज़ ने अपने पंजे गाड़ चुके हैं। जिस तरह ख़ान साहब ने हम दुआ गो हैं, इनकी पूरी जो एजुकेशन की विंग है वो इसमें अपनी रात दिन मेहनत कर रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है कि जिस तरह ख़ान साहब ने आवाम को शऊर पैदा किया है, अपने वोटर सपोर्टर को शऊर पैदा किया है, इसी तरह एजुकेशन में वो जो है आवाम के अंदर शऊर पैदा करे और जो एजुकेशन माफिया है उसको लगाम डाली जाए। तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।